بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية. سبا کے لوگوں کے لیے ان کے وطن میں نشانیاں موجود تھیں. جنتان عن یمین و شمال، دو باغوں کی قطاریں ان کے دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم، رب کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ. واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، عمدہ شہر ہے اور بخشنے والا پروردگار. فأعرضوا، سو انہوں نے اعراض کیا. فأرسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل، اور ان دونوں باغوں کو ہم نے بدل دیا. ذواتئی اکل خمط، بد مزہ پھلوں میں. واصل، اور جاؤ کے پودوں میں. وشیء من سدر قلیل، اور قدرے تھوڑی سی بیری میں. ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کو یہ سزا ہم نے ان کے اس کفر کی وجہ سے دی. وَهَلْ نُجْزَىٰ إِلَّا الْكَفُورُ، اور ہم ایسی سزا ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. یہ دونوں اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے. ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کے کارنامے اللہ نے بیان کیے. آج کی ان آیات میں ایک کافر قوم کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. اس قوم کا نام قوم سبا ہے. سبا ایک آدمی کا نام ہے، اور اس آدمی کی آگے جتنی اولاد تھی، آگے اولاد در اولاد، وہ سارے کے سارے اپنے اس بڑے سبا کی طرف منسوب ہو کر قوم سبا ہو گئی. اور پھر اسی مناسبت سے جس علاقے میں یہ قوم رہتی تھی تو اس علاقے کا نام بھی سبا پڑ گیا. یمن کے اندر یہ جگہ موجود ہے. اور پس منظر اس علاقے کا یہ ہے کہ ریگستانی علاقہ ہے عرب عام طور پر. اور یہ جو بستی ہے جس کا نام معارب شہر ہے، معارب، اس کے اندر یہ بستی موجود ہے. تو یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی سلسلہ، سنگلاخ پہاڑ تھے، اور نیچے وادیوں میں ریت ہی ریت تھی. بارش وغیرہ برستی تو پہاڑوں سے پانی بہتا ہوا ریت میں جذب ہو جاتا، آگے نکل جاتا. تو ایک طرح سے بنجر زمین تھی یہ، کوئی زرخیزی وہاں پر نہیں ہوتی تھی. ہر طرف خاک ہی اڑتی تھی، ریت ہی اڑتی تھی. تو ایسے علاقوں میں عمومی طور پر معاشی حالات ناگفتہ بھی ہوتے ہیں، بہت خراب ہوتے ہیں. ہر وقت قحط کا سما ہوتا ہے. ان کی زندگی کا سارا دار و مدار باہر سے آنے والی چیزوں پر ہوتا ہے، اپنے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ جو سبا قوم تھی اس معارب میں جو رہتی تھی، انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان، دو دروں کے درمیان ایک بڑا بند بنا دیا، پانی کا دیوار لگائی اور پانی وہاں پر جمع کر لیا. تو آس پاس کی بہت ساری زمین اس بند کی وجہ سے آباد ہو گئی، اور ایسی آباد ہو گئی کہ ان کے باغات اس بند کے دونوں طرف دور دراز تک پھیلے ہوئے. ہر قسم کا پھل ان کے ان باغات کے اندر موجود ہے، کھجوریں ہیں اور جتنے بھی موسمی پھل وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ پانی وہاں پر موجود ہے. اور
پانی کے ذریعے سے ان کے باغات بھی اس پورے خطے میں گویا وہ ایک جنت نظیر خطہ ہے۔ قسمہ قسم کے پھلوں کی خوشبو دور دراز تک پہنچتی تھی، کوئی گزرنے والا دور سے بھی گزرتا تو اسے ان باغات کی خوشبو پہنچتی تھی۔ تو بڑے مزے کی زندگی یہ لوگ گزار رہے تھے، معاشی طور پر فراوانی تھی اور بہترین قسم کی ان کے پاس زمین تھی، تو بڑی ہی اچھی وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو عام طور پر جب خوشحالی زیادہ ہو جاتی ہے تو ناشکری بھی آ جاتی ہے۔ خوشحالی جب زیادہ ہو تو ناشکری ہوتی ہے، اور جب بھوک زیادہ ہو، غریبی زیادہ ہو تو شکر گزاری ہوتی ہے، نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں ہمارے علاقے میں جب مکئی ہوتی تھی تو اگر چند دانے بھی نیچے زمین پر گر گئے تو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی، زمین پہ روزی کیوں گر گئی، فوراً اٹھایا جاتا، اسے صاف کیا جاتا، یعنی ہر چیز میں یہی ہوتی ہے۔ اور جب رزق کی فراوانی ہوئی تو ناقدری بھی۔ ہماری شادیوں کے کھانوں میں آپ دیکھیں کتنی ناقدری ہوتی ہے، کتنا ضائع ہوتا ہے، کس طرح جو ہے وہ رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو قوم سبا کے اندر بھی یہی تھا کہ جب پیٹ بھر گیا تو دماغ خراب ہو گیا۔ دماغ خراب ہوا، اللہ نے تو انہیں کہا تھا کہ کلوا من رزق ربکم، رب کا دیا ہوا رزق ہے تمہارے پاس، اسے خوب کھاؤ اور وشکرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہیں اس ریگستان کے درمیان اللہ نے جنت دے دی ہے، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے تمہارا، اور ساتھ رب غفور، بخشنے والا رب بھی ہے۔ تو ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، کھاؤ پیو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ قوم عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے گزری ہے، 800 سال قبل مسیح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ ملکہ سبا کا قصہ پیچھے گزرا بھی ہے، وہی ہیں یہ ملکہ، یہی شہر ہے، وہ اسی شہر میں وہ ملکہ رہتی تھی۔ تو ان لوگوں کو حکم یہ ہوا کہ کھاؤ نعمت اللہ کی اور شکر ادا کرو، لیکن ناشکری ان کے اندر آ گئی۔ پیٹ جو بھرا ہے اب کس چیز کا شکر ہے؟ باغات ہیں قطار در قطار، دائیں طرف بھی دور تک باغات ہیں، بائیں طرف بھی باغات ہیں، پانی موجود ہے، اور پھر جو ہے وہ جانور ان کے خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں، گھر میں دودھ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر کیسے یہ شکر گزار بنے؟ ناشکری انہوں نے شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ ناشکروں کو سزا دیتا ہے۔ تو ان کی بھی سزا کا وقت آ گیا۔ اس بند کی دیواروں میں گھاس اگائی، چوہے پیدا ہو گئے، اور چوہے رات دن اس بند کو کھوکھلا کرنے لگ گئے۔ یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ ویسے ہی نہیں ہوتے، ایسے ہی نہیں آگے وہ چوہے آگے اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کا ایک منظم اور مربوط نظام ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے تو ہمارے نزدیک یہ اتفاق ہے، اللہ کے ہاں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے ایک پتہ بھی اگر جھولتا ہے یا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور اللہ اسے جانتے ہیں۔ تو یہاں چوہے جو ہے وہ اس بند کی دیواروں میں گھس گئے، کھوکھلا کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا فَأَعْرَضُوا، فرمایا انہوں نے سرتابی کی، ناشکری کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، عارم کہتے ہیں اس بند کو جو انہوں نے باندھا ہوا تھا، تو پھر ہم نے بہا دیا ان پر، چھوڑ دیا اسی بند کا پانی، اسی بند کا پانی، وہی بند جو ان کے لیے حیات تھا، جو ان کے لیے زندگی تھا، جو ان کی معیشت تھی، جس میں وہی ان کی موت کا سامان بن گیا۔ آگے بستی ہے، پیچھے بند ہے، بند ٹوٹا، بستی بھی ساری تباہ ہو گئی اور سارے کے سارے باغات بھی ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، پہلے تو دو رویہ قطاروں میں دو قسم کے باغات تھے پھلوں سے لدے ہوئے، ان دو کو ہم نے بدل دیا، کس میں؟ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، ایک طرف بد مزہ جاڑیوں کے پھل ہیں اور دوسری طرف وَأَصْلٍ جَوْ، یہ کوڑی سی بوٹی ہوتی ہے، جَو کے پودے، اور دوسری طرف مِن سِدْرٍ قلیل، جنگلی بیری کے بس چند ایک درخت وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ پہلے جو ہے یہاں بڑے بڑے باغات، اور جب نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب ایسا بھیجا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔
اور فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ان کی ناشکری کی سزا ان کو دی، بدلہ ان کو ان کی ناشکری کا دیا۔ وَهَلْ نُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورَ، فرمایا کہ ہم ناشکرے کو، کافر کو اور بدلہ دے بھی کیا کر سکتے ہیں، یہی اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھائے پیے استعمال کرے اور اللہ ہی کو بھول جائے، تو اس کا تو بدلہ پھر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آمین الحمدللہ۔